کہتے ہیں کہ لو سخرت من کلب لخشیت ان احول کلبا، کہ اگر میں کسی کتے کا مذاق اڑاؤں تو البتہ مجھے یہ ڈر رہے گا کہ کہیں مجھے کتے میں تبدیل نہ کر دیا جائے، مجھے کتا ہی نہ بنا دیا جائے۔ اس قول میں کیا پیغام دیا ہے جناب عبداللہ بن مسعود نے کہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ کوئی نابینا ہے تو اس کے نابینا ہونے کا مذاق نہ اڑائیں، کوئی لنگڑا ہے تو اس کے لنگڑے ہونے کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کی زبان صاف نہیں ہے تو اس کی نقلیں نہ اتاریں، اس کا مذاق نہ اڑائیں، کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے آپ اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہمارا دین تو اتنا پیارا ہے کہ ہمیں یہ دعا سکھائی گئی ہے کہ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ جب آپ کسی مصیبت زدہ کو دیکھیں، کسی معذور انسان کو دیکھیں، کسی نابینا کو دیکھیں، کسی لنگڑے کو دیکھیں، کسی انسان کو دیکھیں کسی مصیبت میں مبتلا ہے، تو آپ آہستہ آواز میں یہ دعا پڑھیں کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے، میں اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں جس اللہ نے مجھے اس مصیبت سے محفوظ رکھا ہے جس مصیبت میں اے انسان تو مبتلا ہے، اور یہ آہستہ کہنا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت سے لوگوں سے بہتر رکھا ہے۔ اور اس میں یہ بھی پیغام ہے کہ آپ ان کی طرف دیکھیں جن سے آپ بہتر ہیں، ان کی طرف نہ دیکھیں کہ جو آپ سے بہتر ہیں دنیاوی لحاظ سے۔ اگر آپ کی ایک آنکھ کام نہیں کرتی تو آپ ان کی طرف دیکھیں جن کی دونوں آنکھیں کام نہیں کرتی، اگر آپ کا ایک کان کام نہیں کرتا آپ ان کی طرف دیکھیں جن کے دونوں کان کام نہیں کرتے، آپ کئی لوگوں سے بہتر ہیں۔ تو کسی کا مذاق اڑانا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ اے ایمان والو، کوئی مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس سے بہتر ہو جو مذاق اڑا رہا ہے۔